انشاءاللہ شعبان المعظم کی فضیلت اور اس کی برکات کے عنوان سے انشاءاللہ آج اس محفل کو ہم آراستہ کریں گے، اور ہمارے درمیان عالم اسلام کے ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد عمیر جاوید قادری نثاری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ جلوہ افروز ہیں۔ انشاءاللہ وہ اپنے پرنور خطاب سے اس محفل کو آراستہ فرمائیں گے۔ اس محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے ہوا جاتا ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ کے ساتھ سماعت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آئیے چند اشعار حمد باری تعالیٰ کے پیش کرتے ہیں مل کر۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اول آخر ہے اللہ
حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کون و مکان میں ہے اللہ، جسم میں جامع ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایسے غلام فقیر کے غم داخل جنت ہو ہم سب، ذکر قبول ہو یہ یا رب، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھیے مولایا صلی وسلم دائما ابدا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي
صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا حبیبی مصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا حبیبی مصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود پاک کا ورد کرتے رہیے دوران محفل کہ جتنا زیادہ سے زیادہ آپ درود پڑھیں گے اللہ اور اللہ کے محبوب کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. بہار جان فضا تم ہو نسیم گل ستا تم ہو. بہار جان فضا تم ہو نسیم گل ستا تم ہو. بہار جان فضا تم ہو نسیم گل ستا تم ہو. بہار باغ رضوان تم سے ہے زیب جنا تم ہو. بہار باغ رضوان تم سے ہے زیب جنا تم ہو. حقیقت آپ کی مسے طور ہے یوں تو نہاد تم ہو. حقیقت آپ کی مسے طور ہے یوں تو نہاد تم ہو. نمایاں ذرے ذرے سے ہیں جلوے یوں آیا تم ہو. نمایاں
ذرے ذرے سے ہیں جلوے یوں آیا تمہیں ہو، حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تمہیں ہو، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تمہیں ہو، خدا کی سلطنت کا تو جہاں میں کون وادولا ہے، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دونا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، تمہارا نور کی ساری نعمتیں ساری بہاروں میں، تمہارا نور کی ساری نعمتیں ساری بہاروں میں، بہاروں میں نہاں تم ہو، بہاروں سے آیا تم ہو، بہاروں میں نہاں تم ہو، بہاروں سے آیا تم ہو، تمہارے جلوائے رنگین کی ساری بہاریں ہیں، تمہارے جلوائے رنگین کی ساری بہاریں ہیں، بہاروں سے آیا تم ہو، بہاروں میں نہاں تم ہو، مجسم رحمت حق گو کہ اپنا غم نہ اندیشہ، مجسم رحمت حق گو کہ اپنا غم نہ اندیشہ،
مگر ہم سے سیاکاروں کی خاطر یوں روا تم ہو، مگر ہم سے سیاکاروں کی خاطر یوں روا تم ہو۔ میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہوں۔ میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہوتا ہے۔ دامن مجھے لے لو، پناہ بے کساں تم ہو، تہے دامن مجھے لے لو، پناہ بے کساں تم ہو۔ تمہارے ہوتے ساتھ درد دکھ کیسے کہوں پیارے، تمہارے ہوتے ساتھ درد دکھ کیسے کہوں پیارے، شفیع آسیاں تم ہو، وکیل مجرماں تم ہو، شفیع آسیاں تم ہو، وکیل مجرماں تم ہو۔ فقط نسبت کا جیسا ہو حقیقی نوری ہو جاؤں، مجھے جو دیکھے کہ اوٹے میاں نوری میاں تم ہو، ثنا منظور ہے انہیں کی نہیں یہ مدعا نوری، ثنا منظور ہے انہیں کی نہیں یہ مدعا نورے، سخن سنجو سخن سنجو سخن وے او سخن کے نکیتا دان تم ہو، بہارے چاں فضا تم ہو، نسیم گل ستاں تم ہو۔ ابھی کچھ لمحوں کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ کچھ لائیو میں آواز کا ایشو ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کون اچھا میسج آیا وہ کسی کا نا. جناب ایک کام کریں اس کو مینیج کر دیتا ہوں. ایک ناتا بول پڑے پہلے چیک لائیو جا کے چیک کرو باہر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبیب اللہ. کچھ آڈیو کا پرابلم آ گئی تھی جس کی وجہ سے لائیو میں وائس نہیں آ رہی تھی. ہم کچھ معذرت خواہ ہیں اس سیٹنگ کی وجہ سے. اصل میں والد کی وصال کے بعد یہ ہمارا جو پچھلا اتوار کو پروگرام نہیں ہوا اس کی وجہ سے کچھ ہماری یہاں پر ڈسٹرب ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. مختصر سی ایک نعت شریف پڑھتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہم حضرت علامہ و مولانا مفتی عمیر جاوید قادری صاحب کو خطاب کے لیے مدعو فرمائیں گے. آج کا ہمارا جو سلسلہ ہے وہ ماہ شعبان المعظم کی فضیلت کے حوالے سے یہ سلسلہ نمبر 8 ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. سیاہ کار ہوں آقا
بڑی ندامت ہے، سیام کاری ہوا آقا، سیام کاری ہو آقا، بڑی ندامت میں، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے ذکر آپ کا ایسا کہ آنکھ بے آئے، ہے ذکر آپ کا ایسا کہ آنکھ بے آئے، یہ آنکھ تیری ضیا اشک بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد عمیر جاوید قادری نثاری دامت برکاتہم القدسیہ کو کہ وہ آج کے عنوان سے اپنے پرخطاب سے اور پر نور اور پرسوز خطاب سے ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں، اور شعبان المعظم کی فضیلت کے حوالے سے آپ کچھ ہمیں ارشادات سنائیں تاکہ ہماری اور عوام اہل سنت کی علم میں اضافہ ہو سکے، اور ہم احترام و اکرام کے ساتھ شعبان المعظم کی خصوصی راتوں میں عبادت کا خاص خیال بھی کریں اور خاص توجہ کے ساتھ عبادت کرنے کی کوشش کریں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وفرقان المجيد أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم حاميم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جتنے بھی ہمارے فیس بک پر ویورز ہیں جو لائیو بھی سن رہے ہیں وہ ضرور ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں محبت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وکریمنا وحبیبنا ومحبوبنا وعزیزنا وسندنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت محفل ہے، اور الحمدللہ سب سے پہلے تو ہم انور بھائی سے تعزیت کرتے ہیں اس بات پر کہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہمارے جناب محمد انور قادری صاحب جو ہمارے پیر بھائی بھی ہیں، مشفق بھی ہیں، گزشتہ اتوار ان کے والد صاحب کا وصال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور آپ یہ جو نیک کام کر رہے ہیں، جو دین حق کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے والد کے حق میں سے صدقہ جاریہ فرمائے اور آپ کی خدمات کو آپ کی نسلوں میں آباد رکھے۔ تو گزشتہ اتوار اس سانحے کی وجہ سے پروگرام نہیں ہو سکا، الحمدللہ یہ پروگرام آج آپ کے سامنے موجود ہے، اور اس کی ابتدا باقاعدہ روٹین کے مطابق حمد باری تعالیٰ سے کی گئی، اور جیسا کہ ٹیکنیکل پرابلمز ہو جاتی ہیں اور ہر جگہ ہو جاتی ہیں تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں، لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نبی نے ہمیں استقامت سکھائی، تو ہم ہر کام استقامت سے کریں گے، اگرچہ تھوڑا ہو لیکن ہو استقامت سے۔ بہرحال ٹاپک پر آتے ہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کچھ سوالات بھی انشاءاللہ آئیں گے، اور شعبان المعظم کی جو جلالت ہے، جو عظمت ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے میں اس پہ کچھ لب کشائی کروں گا۔ یاد رکھیں ہر مہینے کے خواص ہوتے ہیں، ہر مہینے کے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ تمام مہینے اللہ کے ہیں، تمام مہینوں کا جو خالق ہے وہ اللہ ہے، اور ہر مہینے میں اللہ نے خیر و برکت کے کچھ امور رکھے ہیں، لیکن فی نفسی تو تمام مہینے برابر ہیں، لیکن کچھ معاملات کی وجہ سے، کچھ خاص باتوں کی وجہ سے ان کو فضیلت ملی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ۔ دیکھیں ایک عام چیز پر، ایک بلا تشبیر تمثیل مثال دیتا ہوں، ایک عام چیز پر اگر کوئی وقت کا بادشاہ ہاتھ رکھ دے کہ یہ میری ہے، تو اس بادشاہ کے اس ہاتھ رکھنے سے اس چیز کی اگرچہ وہ معمولی لیکن قدر و منزلت بڑھ گئی، اب اس کی ویلیو زیادہ ہوگی۔ تو اگرچہ مہینے تو سارے اللہ کے، لیکن جب اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ بھئی یہ تمام مہینوں کے اندر جو رمضان ہے نا یہ خاص اللہ کا مہینہ ہے، تو پتہ لگا سب سے عظیم رمضان ہے، اس میں اللہ کی خاص رحمتوں کا اس سے تعلق ہے، اس مہینے کی خاص بزرگی ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ حضور نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، یہ شعبان کی فضیلت ہے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی چیز میں کوئی فرق نہیں، جو نبی کا ہے وہ اللہ کا ہے، جو اللہ کا وہ نبی کا ہے۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور شعر ہے نا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو جو اللہ کا ہے وہ اللہ کے نبی کا ہے، جو نبی کا ہے وہ اللہ کا ہے، بس جلال اور جمال کا فرق ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جلال ہے تو نبی کی بارگاہ میں جمال ہے۔ اللہ نے جمال کا غلبہ اپنے نبی میں رکھا،
تو رمضان میں جلال ہے اور شعبان میں جمال ہے، جمال مصطفیٰ. دیکھیں اب حضور نے ایک بات اور ارشاد فرمائی، ہر مہینے کے خواص ہوتے ہیں جو میں نے شروع میں کہا، تو رمضان کے بھی خواص ہیں، شعبان کے بھی. تو اسی حدیث کا حصہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان میں دھلائی ہوتی ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ انسان پورے سال جو گناہ کرتا ہے تو وہ شعبان میں دھل جاتا ہے، اور رمضان میں انسان گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جب میلے کچیلے کپڑے جب واشنگ مشین میں ڈالے جاتے ہیں تو جب وہ اسے گھماتی ہے نا تو اس کا سارا میل نچوڑ لیتی ہے. اب میل سے کپڑے پاک ہو گئے لیکن ابھی بھی ان پر صاف پانی بہانے کی ضرورت ہے. تو شعبان میں گویا ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان عبادت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، سارے گناہوں کا میل نچوڑ لیا جاتا ہے. اب ہے رحمتوں کی برسات کی دیر. اب جب رمضان میں رحمتیں نازل ہوں گی تو انسان بالکل چمک کر دمک کر بالکل پاک اور صاف ہو جائے گا اور منور اور مجلہ ہو جائے گا. تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. دوسری جو فضیلت ہے شعبان المعظم کی، وہ مشہور حدیث ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے بعد سب سے جو زیادہ روزے رکھے، نفلی روزے رکھے، تو وہ شعبان میں رکھے. سب سے زیادہ اللہ کے محبوب نے شعبان میں نفلی روزے رکھے. بلکہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ حضور پے در پہ لگاتار کنٹینیوشن کے ساتھ حضور روزے رکھتے رہتے یہاں تک کہ رمضان شروع ہو جاتا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اللہ کے نبی صوم داؤدی رمضان میں رکھتے کہ ایک دن افطار کرتے اور ایک دن آپ روزہ رکھتے. ایسا بھی ہوا کبھی کسی دن. تو اب ان تمام احادیث کا جو خلاصہ ہے اور ان کے اندر جو میسج جو ہم تک کنوے ہو رہا ہے وہ اتنا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ عبادت میں یہ شعبان کو گزاریں. یہ بڑی تجلی والا مہینہ ہے، تو اس میں موقع ملے تو آپ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں، اور اگر نہیں ملتا تو نفلی روزہ ہے، کم از کم ایک روزہ لازمی رکھیں تاکہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل ہو جائے، سنت میں برکت. تو اسی مہینے کے اندر ایک شب ایسی بھی ہے کہ اللہ رب العزت اس شب کثرت کے ساتھ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور وہ ہے لیلۃ البراءت، نجات والی رات. ہر چیز کا ایک پیکج ہوتا ہے. تو ان مہینوں کے اندر شب برات کے اندر جو پیکج ہے نا مغفرت کا، وہ بڑا سستا ہے. انسان نوافل پڑھے، عبادت کرے اور اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرے تو اللہ رب العزت اس رات تمام لوگوں کو، تو یہ توبہ کی رات ہے، سب کی مغفرت ہو جاتی ہے. اس رات سچے دل کے ساتھ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا. تو انشاءاللہ ہم اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کچھ سوالات بھی ہوتے ہیں جن سے ایک کثیر عوام کو الحمدللہ فائدہ بھی ہوتا ہے اور علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے سوالات کی طرف بھی بڑھتے ہیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آغاز کیا آپ نے خطاب کا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے الحمدللہ گزر جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے 1 گھنٹہ. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی گفتگو پہ کو زیادہ سے زیادہ سنبھال کر سنوار کر عوام کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ 1 گھنٹہ جو ہمارے ساتھ ہیں ان کے علم میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو انشاءاللہ. اور وہی کلام نعتیہ کلام ہم پیش کرتے ہیں جو بزرگان دین نے لکھے، ماشاءاللہ. بزرگوں کے لکھے ہوئے کلام سے اس محفل کو آراستہ کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ شب برات کے جو معمولات ہیں جو ہمارے درمیان رائج ہیں، جو عبادات ہم کرتے ہیں، کیا ان کی اصل اور جواز شریعت میں موجود ہیں؟ جو بھی ہم عبادات اس رات میں کرتے ہیں شب برات میں، کیا شریعت میں ان کا جواز موجود ہے؟ دیکھیں یہ سوال اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ آج کل یہی سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ یہ جو معمولات ہم شب برات کے اندر انجام دے رہے ہیں، آیا ان کے پیچھے کوئی دلیل ہے یا بے دلیل ہم ان کو رواج سمجھ کر رہے ہیں؟ اب وہ معمولات کیا ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کل 4 معمولات ہیں جو شب برات میں انجام دی جاتے ہیں. سب سے پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ مغرب کے بعد جو 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں، اور 6 نوافل ایک رزق میں برکت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائے، ایک درازی عمر بالخیر کے لیے پڑھا جاتا ہے،
اور ایک استغنا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ماں سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ تو دیکھیں ایک اصول ہے کہ جس عمل کو صالحین اچھا سمجھ کے کرتے ہیں تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے۔ یہ سرکار دو عالم کی حدیث مبارک ہے کہ جس کام کو نیک لوگ اچھا سمجھ کے کریں تو وہ عند اللہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ اب رہی بات کہ اس کے پیچھے دلیل کیا ہے، تو اس کے پیچھے دلیل وہ تمام احادیث ہیں جن میں اس رات اس شب عبادت کا ذکر ہے۔ لیکن بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کہ یہ 6 نوافل جو پڑھے جاتے ہیں ان کا کوئی مستند کتاب سے حوالہ دیتا ہے؟ تو یاد رکھیں ایک کتاب ہے تحف السادہ، اس کتاب کے اندر باقاعدہ یہ پورا طریقہ کار موجود ہے، اور کتاب کے جو مصنف ہیں وہ یہ بات آخر میں لکھتے ہیں کہ وَهَذِهِ الصَّلَاةُ مَشْهُورَةٌ فِي کتب المتاخرین۔ متاخرین سمجھتے ہیں جو اعلیٰ درجے کے ایک ہوتے ہیں متقدمین، جو شروع درجے کے جو علماء تھے نا، اس کے بعد جو علماء کا طبقہ آیا وہ متاخرین کہلاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ متاخرین کے دور سے ہی چلا رہا ہے، شروع اسلام سے ہی چلا رہا ہے۔ تو لکھتے ہیں وَهَذِهِ الصَّلَاةُ مَشْهُورَةٌ فِي کتب المتاخرین من السادۃ الصوفیہ، کہتے ہیں کہ یہ نماز متاخرین صوفیہ کی کتابوں میں مشہور ہے۔ تو پتہ لگا صوفیہ کا شروع سے طریقہ چلا رہا ہے، تو اس کی جو شرعی حیثیت ہے نا یہ نفلی ہے۔ یاد رکھیں کسی بھی مسلمان نے آج تک نہیں کہا کہ تم پر لازم ہے، ضروری ہے کہ 6 رکعت یہ نفل پڑھو، نہیں پڑھو گے تو گناہ ملے گا، ایسا کسی نے بھی نہیں کہا۔ اور اگر کہا ہے تو غلط ہے، بدعت ہے، گمراہی ہے، ایسا کسی نے نہیں کہا۔ چلے اگر کسی کو یہ پسند نہیں ہے تو صلاۃ و تسبیح پڑھ لے، ہم نے اس چیز کو لازم نہیں کرا، لیکن باقاعدہ یہ بات کتابوں میں موجود۔ اس کے پیچھے دلیل سرکار دو عالم کی وہ حدیث ہے کہ جس کام کو مسلمان اچھا سمجھ کے، جس امور کو خیر سمجھ کے اہل اسلام انجام دیتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہی ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات، اس دوسرا جو معاملات ہیں انور بھائی وہ عبادات ہیں، نماز پڑھی جاتی ہے، ذکر و اذکار ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے بحقی کی ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، کیا فرماتے ہیں لیلۃ النصف من شعبان، یعنی نصف شعبان کو میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، قام فصلی، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اور حضور نے نماز پڑھی، 10 رکعت، 8 رکعتیں اللہ کے نبی نے پڑھی، ثم جلس، اس کے بعد حضور بیٹھ گئے، بعد الفراغ، اور حضور فارغ ہونے کے بعد جب بیٹھے، فقرأ بام القرآن 14 مرۃ، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی بیٹھ گئے، سورہ فاتحہ آپ نے 14 دفعہ پڑھی، اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ 14 مرۃ، اور 14 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ 14 مرۃ، یہ بھی 14 دفعہ پڑھی سورہ فلق، پھر فرماتے ہیں وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ 14، یعنی 14 مرتبہ اللہ کے نبی نے 14 دفعہ چاروں کل حضور نے پڑھی۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں بحقی کی جو روایت ہے نا یہ طویل روایت ہے، آگے حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل کے متعلق دریافت کیا گیا، پوچھا گیا، تو اب دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، فرمایا کہ جو کوئی اس طرح عمل کرے جیسا میں نے کیا کہ 8 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد بیٹھ کر 14 مرتبہ سورہ فاتحہ، 14 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد، 14 مرتبہ سورہ فلق، 14 دفعہ سورہ ناس، تو جو کوئی ایسا کرے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 20 مقبول حج اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ملے، اور دلیل بحقی کی وہ روایت۔ اب اس کے بعد دیکھیں اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس دن روزے کی حالت میں جس نے صبح کی تو اس کے لیے گزشتہ اور آئندہ دنوں کے سالوں کے روزوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ کتنی پیاری روایت ہے، ذرا غور کریں۔ اور تیسرا جو معمول ہے وہ یہ کہ مسلمین مسلمات اس شب کثرت سے دعا کرتے ہیں، تو دعا کے پیچھے بھی دلیل ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات سورج ڈوبتے ہی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی ہے مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت کو دور کر دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ جو صدا ہے یہ طلوع فجر تک جاری رہتی ہے، ٹھیک۔ تو اس حدیث کو بنیاد بنا کر اسلاف ہمارے یہ مغرب کی نماز کے بعد جو معمولات ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں۔
اور یاد رکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کی کتاب ہے کتاب ام البیان، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ ان الدعاء یستجاب فی 5 لیال، 5 راتوں میں دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں سب سے پہلی جو شب ہے وہ ہے فی لیلۃ الجمعہ، جمعے کی شب، ولیلۃ الضحیٰ، اور فرماتے ہیں دوسری جو شب ہے ولیلۃ الضحیٰ عید الاضحیٰ کی شب، ولیلۃ الفطر اور عید الفطر کی شب، اول لیلۃ من رجب، اور فرماتے ہیں رجب کی پہلی تاریخ کی شب، ولیلۃ النصف من شعبان، اور فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں جو شب ہے ان راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول موجود ہے۔ اور چوتھی بات، جو چوتھا معمول ہے مسلمانوں کے ہاں وہ ہے زیارت قبور، تو اس کے پیچھے بھی دلیل موجود ہے، وہ ترمذی کی روایت ہے۔ ترمذی کی روایت میں یہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ایک رات حضور علیہ السلام کو میں نے بستر مبارک پہ نہ پایا، تو مجھے اندیشہ ہوا اور میں حضور کے پیچھے چلی گئی، تو دیکھا تو حضور بقی میں تشریف فرماتے۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں کیا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر زیادتی کریں گے؟ تو فرماتی کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے خیال کیا کہ آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شب جو آج کی شب برات ہے آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اب دیکھیں چاروں معاملات میں نے آپ کو بتا دیے، اور 5واں جو معمول ہے وہ مسلمانوں کا اسراج کچھ حلوہ وغیرہ پکا کے ایصال ثواب کرنا ہے، تو اس کے پیچھے دلیل اور جواز ہے ایصال ثواب۔ لیکن اس بارے میں ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ دیکھیں ہر چیز کو مذہبی دائرہ کار میں نہیں لیتے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رواج ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں ہر سال مسلمان قبرستان جاتے ہیں، تو اس پورے سال مصروفیات کی بھائی جا نہیں پاتے، تو اس شب موقع ملتا ہے تو چلے جاتے ہیں، تو اس سے مسلمانوں کو روکنا نہیں چاہیے۔ اگر کہیں پر یہ کلچر ہے، ہندوستان پاکستان وغیرہ میں کلچر ہے کہ حلوہ پکا کر ایصال ثواب کیا جاتا ہے، رشتہ داروں کے بھیجا جاتا ہے، تو یہ صلح رحمی ہے، تو یہ صدقہ ہے، اور اس کے پیچھے تمام وہ احادیث ہیں جن میں ایصال ثواب اور صدقے کی اہمیت کو بتایا گیا۔ تو ہمارے تمام معاملات الحمدللہ باقاعدہ دلیل کے ساتھ ثابت ہیں الحمدللہ۔ ایک مختصر سا ایک سوال چھوٹا سا ہے، کیا یہ 14 شعبان کو جو عرفہ بنایا جاتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ عرفہ صرف ایک ہوتا ہے، وہ ہے 8 ذو الحج، اور وہ میدان عرفات میں ہوتا ہے، اور عرفے کو عرفہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن اللہ کے نبی حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ ہم سب کی والدہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے، جب اللہ کی طرف سے آپ دنیا میں بھیجے گئے، تو اس کے بعد آپ بچھڑ گئے اور ایک عرصے تک آپ لوگ ایک دوسرے سے جدا رہے، تو میدان عرفات میں 8 ذو الحج کو آپ کی ملاقات ہوئی، تو اس دن دونوں کی معرفت ہوئی، تو اس وجہ سے اس کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ تو عرفہ اسلام میں صرف ایک ہے اور وہ ہے 8 ذو الحج، اس کے علاوہ کوئی عرفہ نہیں ہے۔ خواتین نے منکھڑت 9 ذی الحج، معذرت کے ساتھ 9 ذی الحج عرفہ ہوتا ہے، اور معذرت کے ساتھ یہ بھی میں کہوں گا کہ ہمارے یہاں مردوں میں تو نہیں، خواتین میں یہ معاملہ بہت رائج ہے۔ اگر ان کو کوئی سمجھاتا بھی ہے تو وہ کہتی ہے نہیں، ہم نے تو آج تک اپنے بڑوں سے ایسے ہی سنا ہے۔ تو یاد رکھیں بڑوں کا کہنا کوئی دلیل نہیں ہوتا، بڑوں سے تو بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوں گی کہ آپ بڑوں کی ہر بات کو مانتی ہیں، آپ بڑوں کی ہر بات کو تو نہیں مانتی نا، تو پھر اس بات کو بھی نہ مانیں۔ ایسی بہت ساری روایات ہیں، ایسے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جو بتا دیں، تو سب سے اچھا جو آپ کے پاس چانس ہوتا ہے نا وہ یہ کہ کسی عالم سے پوچھ لیں کہ اس کی حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے تو بڑے آج تک ایسا کرتے آ رہے ہیں، وہ صحیح کرتے آ رہے تھے، غلط کرتے آ رہے تھے۔ تو عرفہ اسلام میں صرف ایک ہوتا ہے، وہ ہے 9 ذی الحج۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جب کچھ لوگوں کے نزدیک جو ہے یہ شب عام راتوں کی طرح ہے، وہ عام راتوں کی طرح اس کو گزار دیتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک اس شب کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے، وہ ایسا کہتے ہیں، وہ لوگ ایسا کہتے ہیں، اور اسی لیے وہ اس شب کو ایسے ہی گزار دیتے ہیں جیسے عام شبوں کو، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی صحیح حدیث نہیں ملی اس حوالے سے کہ یہ شب کوئی خاص شب ہے جس میں عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ الحمدللہ جو حضرات یہ کہتے ہیں ان کو چاہیے کہ ذرا اپنے بڑوں کا بھی مطالعہ کر لیں۔ جو لوگ کہتے ہیں، اول تو دیکھیں عبادت سے کبھی میں دلیل کی بات نہیں کرتا، ایک عوامی بات کرتا ہوں کہ عبادت میں کیا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو اول تو عبادت سے کسی کو روکنا نہیں چاہیے۔ آج کل ویسے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ اقبال نے کہا کہ غافل انسان اپنے رب کو یاد کر اور دل کی اجڑی ہوئی بستی کو آباد کر۔ تو آج کل ویسے لوگ اللہ سے غافل ہیں۔ اب مصروفیات کے زور میں انور بھائی شب برات کو لوگوں کو کچھ ہوش آتا ہے تو بیچارے مسجدوں میں آ جاتے ہیں، چلو یار پورے سال پڑھتے نہیں ہیں،
آج جا کے مسجد میں بیٹھتے ذرا، تو جب مسجد میں بیٹھتے تو توبہ بھی کر لیتے ہیں، گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں، روتے. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، ایسے ایسے چہرے نظر آتے ہیں جو بیچارے پورے سال آتے نہیں ہیں، ان کو دیکھ کے ہمیں خوشی ہوتی، چلو ان کے قدم مسجد تک تو آئے. اب میں آ جاؤں کہ بھائی آج مسجد کیوں آئے، آج سوانا بدعت اور حرام ہے، گھر واپس جاؤ، آج کی رات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس قول سے اس کی اصلاح ہو جائے گی؟ وہ آج کی شب جو ہے آپ کی بات پر عمل کرتے ہوئے گھر پہ جا کے کیا کرے گا؟ سو جائے گا. تو وہ پورے سال سوتے ہوئے گزارے گا. تو دوستو ذرا سمجھیں کہ جو شخص مسجد آ رہا ہے اس کو مسجد آنے سے نہ روکیں. اللہ کا ذکر ہی کر رہا نا، رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے. تو ایک جنرل بات تھی، عمومی بات تھی. اب اس کے پیچھے دلیل کیا ہے کہ بھائی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی دلیل اس کے پیچھے نہیں ہے، تو ذرا ان کے بارے میں بھی ذرا سماعت فرما لیں. یہ غلط فہمی ہے. اب میں یہاں پہ نام دیتا ہوں، مشہور عالم دین ہے عبد الرحمن مبارک پوری، یہ غیر مقلدین کے عالم ہیں. تو ان کی جو کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے تحفۃ الاحوذی، یہ کتاب ہے. تو اس کی شرح میں ہی لکھتے ہیں کہ جان لو کہ یقیناً شعبان کی 15ویں رات، اب ذرا ان کی بات سن لیں. جو حضرات کہتے ہیں نا کہ 15ویں رات کوئی رات نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو یہ اہل حدیث کے مشہور عالم دین عبد الرحمن مبارک پوری صاحب اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ جان لو کہ یقیناً شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کی فضیلت میں متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں. خود اعتراف کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان احادیث کا مجموعہ اس پر دلیل ہے کہ اس رات کی اصل ہے. اصل کو مان لیا نا، بحث اسی پہ تھی کہ اصل ہے یا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اصل ہے. اور اب دیکھیں احادیث کا مجموعہ، آگے لکھتے ہیں کہ احادیث کا مجموعہ ان لوگوں پر حجت اور دلیل ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں کچھ ثابت نہیں. کتاب کا حوالہ میں نے آپ کو دے دیا، تحفۃ الاحوذی. یہ ترمذی کی شرح میں انہوں نے بات لکھی کہ اس شب کی باقاعدہ اصل موجود. سبحان اللہ. اچھا، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں مگر انہیں کوئی احادیث پیش کی جاتی ہیں ان کے بارے کہ بھائی اس کو عبادت میں گزارنا چاہیے اس رات کو، اور یہ احادیث ہیں، تو وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، یعنی کہ انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے، نہ کرنے دینا ہے کسی کو نیک کام، تو وہ اس کا حیلہ کیا کرتے ہیں، جناب یہ حدیث تو ضعیف ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہو نا، حدیث کے ذوق اور صحت کا تعلق راوی سے ہوتا ہے، بے شک کہ اس حدیث کا راوی ثقہ ہے یا نہیں ہے. اور الحمدللہ شعبان المعظم کی فضیلت میں صحیح احادیث وارد ہوئی ہیں، اور باقاعدہ مشہور ان کے عالم ہیں جن کو محدث بھی کہا جاتا ہے، شیخ ناصر الدین البانی. ان کی کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اور اس کی شرح ہے کتاب السنہ. تو اس میں یہ بات لکھتے ہیں اور صحیح اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. اب جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس میں انہوں نے لکھا کہ ان معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يطلع الله الى خلقه ليلة نصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا مشرک او مشاہد. ناصر الدین البانی صاحب جو مشہور محدث ہیں غیر مقلدین کے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے یہ بھی سن لیں. فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو بھائی جب اللہ متوجہ ہو گیا تو پھر وہ عام بات تو نہیں رہی، جب عام شب تو نہیں رہی، تو اللہ متوجہ ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے مشرک اور کینہ رکھنے والوں کو چھوڑ کر تمام مخلوقات کی بخشش ہو جاتی ہے. تو پتہ لگا صحیح حدیث موجود ہے. تو جس نے بھی کہا کہ شعبان کی 15ویں شب کے پیچھے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے تو وہ اپنے محدث شیخ ناصر الدین البانی، اور یہ بہت بڑا نام ہے، یہ آپ کو بتا دوں بہت بڑا نام ہے یہ، شیخ ناصر الدین البانی صاحب کی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ پڑھ لیں اور اس کی شرح کتاب السنہ پڑھ لیں تو پتہ لگ جائے گا کہ شعبان کی فضیلت پر صحیح حدیث موجود ہے. اچھا پھر ضعیف حدیث پر عمل کا بھی جواز ہے، یاد رکھیں. میں اپنی بات نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی ہمارے ایسے لوگ ہیں جو فضائل اعمال میں ضعیف حدیث کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے بڑوں نے اپنی کتاب میں باقاعدہ لکھا کہ اعمال کے اندر جو فضائل ہوتے ہیں ان میں صحیح حدیث پر عمل کیا جانا بالکل درست ہے. ہاں ضعیف حدیث جو ہوتی ہے جس میں ضعف ہوتا ہے، راوی میں ضعف ہوتا ہے، حلت اور حرمت کے حکامات میں اس کو نہیں لیا جاتا، لیکن
فضیلت میں اگر کوئی ایسی حدیث ہے جو ضعیف ہے لیکن اس میں کوئی کسی نفل پڑھنے کا ذکر ہے، دعا مانگنے کا ذکر ہے، تو یہ فضائل میں، تو فضائل میں جو ضعیف احادیث ہیں معتبر ہوتی ہیں. اور دوسری بات کہ اگر ضعیف حدیث ہے لیکن ایسے حضرات جو متقی پرہیزگار ہو، عالم ہو، اگر ضعیف حدیث پر وہ سب کے سب عمل کریں تو اس حدیث کو صالحین کے عمل سے مزید صحت مل جاتی ہے. تو یہ بھی یاد رکھیں. الحمدللہ شعبان المعظم میں اور شب برات میں عبادت کرنا، جتنی بھی روایت جن کو آپ ضعیف کہتے ہیں اس پر اہل علم اور متقی حضرات کا عمل رہا ہے تو ان میں ضعف باقی نہیں ہے، اگرچہ ضعف ہے لیکن فضائل. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. ایک اور اہم سوال جو آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ ہم عبادت نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم میں سے کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں، میں اپنے آپ کو ہی لے لوں کہ اگر میری کبھی کوئی نماز قضا ہوئی ہوں تو میں ان کا اہتمام کروں یا نوافل پڑھوں. دوسرا کہ وہ کون افراد ہیں جو احادیث میں اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کون افراد ہیں کہ جب سب کی بخشش ہو رہی ہو، یعنی کہ ہم نے سنا کہ بنی قلب کی وہ صحیح مفہوم جو ہے وہ آپ اس کو ادا کر دیں گے، تو ان افراد کے، اتنے افراد کی اللہ تعالیٰ بے حساب بخشش و مغفرت فرماتا ہے، مگر ان کی وہ کون ہے؟ مگر ان کی، یہ سوال ہے آپ کی طرف کہ وہ مگر میں کون ہے؟ دیکھیں پہلا جو سوال انور بھائی آپ کا ہے وہ یاد رکھیں کہ ہماری جو شریعت ہے اس میں بڑا ڈسپلن ہے، بڑا نظم و ضبط ہے. پہلے فرائض ہیں، پھر واجبات ہیں، پھر سنن اور مستحبات ہیں، پھر مباح کام. اب رہی بات یہ کہ لوگ نوافل تو پڑھتے ہیں لیکن ان پر قضائے عمری ہوتی ہے. تو بس میں اس میں ایک حدیث اللہ کے نبی کی سنا دیتا ہوں، وہی میرا جواب ہے کہ ایک غزوے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو اس میں مقابلہ ہوا اور کفار اور مشرکین کی وجہ سے اللہ کے نبی کی لگاتار 4 نمازیں قضا ہوئی. اچھا اس میں بھی حکمت ہے، اگر اللہ کے نبی کی نماز قضا نہ ہوتی تو قضا کا حکم ہمیں کیسے پتہ لگتا؟ قضا کو ادا کیسے کرنا ہے؟ تو اب رات کا وقت ہو گیا، شب کا وقت ہو گیا، اور ہمارے نبی کی عادت مبارکہ تھی کہ اللہ کے نبی تہجد پڑھا کرتے تھے، اور ایک قول کے مطابق تہجد آپ پر فرض، تو اللہ کے نبی تہجد پڑھا کرتے. لیکن اس شب ایسا معاملہ رہا کہ اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو حکم فرمایا، کہا بلال ہماری جو پہلی نماز قضا ہوئی اس کی اذان دو. پتہ لگا قضا نماز کی بھی اذان دی جا سکتی ہے. حضرت بلال نے اذان دی اور جتنے بھی اصحاب رسول تھے جن کی نماز قضا ہوئی سب نے باجماعت اس قضا کو یا قضا نماز پوری کیا. پھر دوسری جو قضا نماز ہوئی تھی تو حضرت بلال کو اللہ کے نبی نے فوراً حکم دیا کہ دوسرے کی بھی اذان دو، یعنی ابھی ایک قضا ہو گئی ادا، اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے دوسرے کا حکم دیا کہ دوسرے کی اذان دو. تو حضرت بلال نے اذان دی، پھر اللہ کے نبی نے وہ جماعت کے ساتھ ادا کی، پھر تیسری کا حکم دیا اس کو ادا کیا، پھر چوتھی کا حکم دیا. تو اس طرح 4 قضا نمازوں کو حضور نے ایک شب میں اللہ کے نبی نے عطا فرمایا کہ بھائی اللہ کے نبی تو تہجد گزار تھے، نوافل ادا کرتے تھے، صلاۃ اللیل پڑھا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی نے آج کی شب قضا نمازیں کو ادا کی. پتہ لگا کہ نقطہ یہ ہے کہ جو قضا نمازیں وہ آپ پہ لازم ہے، وہ آپ پر قرض ہے، تو پہلے وہ ادا کریں. تو مسجدوں میں ضرور آئیں، اگر آپ کو 20 رکعت نفل پڑھنے ہیں تو 20 قضا نمازیں ادا کر لیں تو آپ کا کام بھی ہو جائے گا. تو قضا نمازیں ضروری ہے. اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے نہیں قضا نمازیں چھوڑ دو نفل ہی پڑھ لیتے ہیں اس کی زیادہ اہمیت ہے، تو یاد رکھیں یہ گمراہی، یہ سوچنا بنا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مسجدوں میں تو آتے ہیں ان کی قضا عمری کا کوئی حساب نہیں ہوتا. اب ان کو اگر سمجھاتے نا بہت سے لوگ ذرا سختی والے انداز میں بھی سمجھاتے تھے کہ آپ نوافل پڑھ لیں، آپ تو قضا نماز ادا کریں، تو وہ بیچارے گھر پہ جا کے سو جاتے. تو بھائی آپ اگر وہ مسجد آیا تو اس کو پڑھنے دیں، کوئی بات نہیں، لیکن اس کو اچھے پیار و محبت والے انداز میں ذرا گائیڈ کریں کہ آپ کی قضا نمازوں کا کیسے حساب بنتا ہے اور آج کتنی قضا نماز آپ نے پوری کر لی. لیکن اگر وہ نہیں سمجھ پا رہا تو اس کو خدا را گھر نہ بھیجیں، اس کو عبادت کرنے دیں. کیا پتا آج کی شب وہ مسجد آنے کی برکت سے مسجد سے ہمیشہ جڑ جائے اور زندگی میں کبھی اس کی نماز قضا نہ ہو. اچھا پھر دوسرا جو سوال تھا وہ بھی بڑا اہم ہے کہ کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہے. تو مختلف روایات ہیں، 9 یا 10 حضرات ہیں جن کی مغفرت اس شب نہیں ہے. تو ان میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو کینہ ور ہوتے ہیں، کینہ رکھنے والے ہوتے ہیں، بغض رکھنے والے ہوتے ہیں، حسد رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کی مغفرت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے گا لیکن ان کو نہیں بخشے گا. مشرکین کی مغفرت نہیں، جتنے بھی مشرکین ہیں، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، مشرکین کی مغفرت نہیں.
تیسرے وہ لوگ جو جادو کرتے ہیں، جادوگر ہیں، تو ایسے لوگوں کی بھی آج کی شب کوئی مغفرت نہیں ہوتی۔ چوتھے وہ لوگ ہیں جو اسبال کرتے ہیں، یعنی جن کے پائنچے ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ دیکھیں پائنچے نیچے کرنے کا جو مسئلہ ہے، تو اگر بطور تکبر ایسا ہے تو واقعی مناس پہ سزا ہے، لیکن اگر کسی نے تکبر کی نیت سے نہیں کرا تو اس کو علماء گنجائش نکالتے ہیں، بہرحال لیکن سنت ہی پر عمل کرنا چاہیے۔ چوتھے وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ پانچویں وہ لوگ ہیں جو قطع رحمی کرنے والے ہیں، رشتہ داروں سے بلا وجہ تعلق توڑنے والے ہیں، اور قطع تعلقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سلام کرنا بھی چھوڑ دیں، آپ سلام بھی نہ کریں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ ملتے ہیں، سلام دعا رکھتے ہیں، تو یہ قطع تعلقی نہیں ہے، وہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اور ساتویں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کیا کہتے ہیں، غیبتیں، چغلیاں، مطلب دوسروں میں لڑائی جھگڑے کروانے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی آج کی رات مغفرت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے حضرات ہیں جن کے بارے میں باقاعدہ آیا کہ ان لوگوں کی آج کی شب کوئی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان 10 افرادوں کا جو ذکر کیا گیا، اگر اس میں سے کسی ایک چیز پر بھی اگر ہم دیکھیں، اپنا تزکیہ کریں، اگر ہم ان میں آتے ہیں تو شعبان المعظم کی 14ویں شب آنے سے قبل ہی، بلکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ابھی بالوقت استغفار کریں، اور اگر کسی کی حق تلفی کی ہو، دل دکھایا ہو، غیبت کی ہو، تو اس سے جاگ کر معافی مانگیں۔ ایک ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے کام معافی نامہ جاری کر دیا جاتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ آپ نے جس کا دل دکھایا ہے اس سے جا کر آپ معافی طلب کریں، اور اگر کسی کا آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو آپ اس سے قرض دے کر پھر اس کی تاخیر کی لیے معذرت کریں کہ میں نے تاخیر سے یہ قرض ادا کیا ہے آپ کو، تو اس کے لیے معافی چاہیں۔ یہ سوشل میڈیا پر لکھ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، اور ایسے کوئی معافی یہ ایک نہیں رسم ملتی۔ بنا دیا، ڈیجیٹل معافی کہلاتی ہے۔ تو ڈیجیٹل معافی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، معافی وہ ہوتی ہے جو انسان سامنے آ کے محبت سے، اپنائیت سے، گلے لگا کے اور پیار و محبت کا اظہار کر کے معافی مانگ، اس کی بات۔ اچھا معافی مانگنے میں انور بھائی ایک چیز ہے کہ معافی مانگنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ معافی مانگنے کے لیے ایگزیکٹلی یہ بات ضروری نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے معاف کر دو، آپ یہ کہتے ہیں اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں، آپ کی معافی ہو گئی۔ بالکل بالکل۔ اگر انور بھائی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو میں کہتا ہوں انور بھائی ذرا مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ اس کو نظر انداز کیجیے گا، آئندہ انشاءاللہ احتیاط ہوگی، تو اچھے ورڈز کے اندر بھی معافی مانگی جاتی ہے۔ بالکل بالکل۔ ہم محفل کے آخر میں منقبت پڑھتے ہیں، تو یہ منقبت بھی ہے اور ایک یاد بھی ہے کہ جس طرح میں اپنے والد ماجد کے ساتھ تھا، اور جس وقت ان کی رضائے الہی سے وصال ہوا، وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے رشک آتا ہے ایسی موت پر کہ اللہ تعالیٰ ایسی موت ہم سب کو عطا کرے۔ مرنے سے قبل میرے والد نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ انور میرا اب تم انتظام کر لو، اور گھر میں سورہ یاسین سنی اور اس پر سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کہتے رہے۔ جب آپ کا آخری وقت آیا، 9 بجنے میں 10 منٹ تھے، تو آپ نے ہاتھ جوڑ کر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کری، اور اللہ تعالیٰ سے یہی کہا، درخواست کری کہ اللہ مجھے ایمان کے ساتھ موت دینا، اور میری موت کی جو سختی ہے اس کو مجھ پر آسان کر دینا۔ کلمہ پڑھا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، اور آخری جو ان کے الفاظ تھے وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، یہ کہتے ہوئے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کو موت ہو گئی۔ بہت ساری میں نے موتیں دیکھی ہیں کچھ اپنے سامنے، کہ جاں کنی کی جو تکلیف ہوتی ہے، غرغرہ ہوتا ہے، آدمی ہاتھ پیر جھٹکتا ہے، کچھ بھی نہیں، ایسا لگا کہ بس وہ سو گئے۔
اور اس کے بعد انہیں جب غسل دیا گیا تو عمیر بھائی غسل دے رہے تھے اور ان کا جسم میں ایسے کر کے موو کر رہا تھا آرام سے، ہاتھ کو سیدھا کر رہا ہوں، ہاتھ کو ایسے کر رہا ہوں، اور ایسا لگ ہی نہ رہا تھا کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ سو رہے ہیں اور ہم انہیں غسل دے رہے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ ایسی موت عطا فرمائے، آمین آمین۔ سکون پایا ہے بے کسی نے، سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں، کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے، نکل گیا ہوں، حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی، بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں، میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہو، مرا نہیں ہو، مرا نہیں ہو، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں، سکون پایا، یہ شان میری، یہ میری قسمت، خوشام آباد زہیں عقیدت زبان
پہ آتے زباں پہ آتے ہی نام نامی ادب کے سانچے میں ڈل گیا ہوں یہ فیض الصالب نے ثابت برنگ ناتے نبی اکرم قمر میں شیر و سخن قلعے میں ادب کے موتی اگل گیا ہوں سکون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وامتہ واولیاء امتہ اجمعین اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے اس سیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور یا اللہ اپنی رحمت کاملہ سے اس میں مزید برکت عطا فرما یا اللہ ہمارے انور بھائی کے والد صاحب کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے ان کی قبر کو معطر اور مجلہ فرما یا اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرما خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر عطا فرما ہمارے جتنے دوست احباب ہمیں لائیو دیکھ رہے تھے اور جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہ بھی دیکھ سکتے اللہ جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں اللہ ان پر بھی اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما اور یا اللہ ان کے بھی درجات کو بلند فرما ہمارے مرشد کریم قبلہ عقابہ حضور قاری محمد نثار الحق صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ درجات کو بلند فرما آپ کا فیضان ہم سب پر یا اللہ ہمیشہ جاری و ساری فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین انشاءاللہ العزیز.